میرے دادا کے دو ہی بیٹے تھے، ایک میرا ابو اور ایک میرا چاچو تھا، اور اس کی جوانی میں ہی موت ہو گئی تھی، اور اس کے غم میں ابو بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی مطلب میری چاچی اور میرا کزن، کیونکہ صرف 4 ہی سال ہوئے تھے میرے چاچو کی شادی کو اور فوت ہو گئے تھے، اس لیے میری چاچی اب بھی جوان تھی بہت۔ کیونکہ میرے چاچو کی شادی کو 4 سال ہی ہوئے تھے، میری چاچی جوان تھی، اس لیے اس کے ابو نے میرے ابو کو بولا کہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اپنی بیٹی کو کب تک آپ پر بوجھ بن کر رہے گی۔ میرے ابو نے بھی اس لیے اجازت دے دی تھی، کیونکہ اس کے ابو تھے، وہ بہتر جانتے تھے۔ میری چاچی کو لے کر چلے گئے اور میرا کزن بھی اس کے ساتھ چلا گیا اپنے ماموں کے گھر۔ میری چاچی جی کو لے جانے کے بعد 1-2 سال کے بعد اس کے ابو نے بولا کہ بیٹا آپ دوسری شادی کر لو، اور اس کے بھائیوں نے بھی یہی کہا۔ پیاری بہن، ابو صحیح بول رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لو، آپ کا اسی میں ہی اچھا ہوگا، کب تک ایسے ہی رہو گی؟ ابو جو بھی بولتے ہیں آپ کے لیے اچھا ہی بولتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی باپ کسی بیٹی کے لیے برا نہیں چاہے گا۔ میری چاچی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ابو اور بھائیوں کے کہنے پر وہ راضی ہو گئی۔ میری چاچی کو ہمارے گھر سے گئے ہوئے 4 سال گزرے تھے، اور اس وقت 4 سال کے بعد میری چاچی کی شادی ہوئی۔ جب چاچی کی دوسری شادی ہوئی تو میرا کزن بھی بڑا ہو چکا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد اس کی مامیوں نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور گھر کے تمام کام کرواتی تھی۔ میرے کزن نے اپنے مامیوں کے ظلم 1-2 سال تو برداشت کیا، اس کے بعد میرے ابو کو اس کا پتہ چلا تو میرا ابو اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میرے ابو اس پر جان نثار کرتے تھے، کیونکہ اس میں میرے ابو کے بھائی کا عکس نظر آتا تھا۔ ابو نے ہم سب کو ہدایت کی کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے، اور ابو بولا کیونکہ اس نے بچپن میں ماں کی جدائی اور مامیوں کی بدسلوکی بہت جھیلی ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ میرے کزن کا نام راجو تھا، وہ 1 سال مجھ سے بڑا تھا، لیکن ماموں کے گھر رہنے کی وجہ سے اس نے اور میں نے میٹرک ایک ساتھ کی۔ کیونکہ وہ ماموں کے گھر پڑھ نہ سکا تھا، اس کا وقت ضائع ہو گیا تھا، اس لیے میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی، لیکن اس کو ابو نے کالج میں داخلہ کروا دیا، وہاں جہاں میرے بھائی انور پڑھتا تھا۔ لیکن راجو کالج سے جلدی آ جاتا تھا اور زیادہ وقت گھر رہنے کی کوشش کرتا تھا اور مجھ کو بری نظر سے دیکھتا تھا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ بتانے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، اور اس لیے بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ امی اس کو اپنے بچوں جیسا پیار کرتی تھی اور ابو اس پر جان نثار کرتے تھے۔ ابو شاید اس کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ اب میں ابو کو کیسے بتاتی کہ راجو ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امی اپنے گاؤں چلی گئی اور بھائی انور کو بھی ساتھ لے گئے اور راجو بھی کالج چلا گیا۔ امی کے جانے کے 1 گھنٹے بعد راجو گھر واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ راجو تم تو 3-4 بجے کالج سے واپس آتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تم اکیلی تھی،
میں اس لیے گھر واپس آ گیا جلدی۔ اس کا جواب مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹ کر کتاب پڑھنے لگ گئی، لیکن وہ دبے پاؤں بغیر اجازت میرے کمرے میں چلا آیا اور مجھے قریب کرنے چاہا اور اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے میں بہت ڈر گئی اور اس کے چنگل سے بھاگ نکلی اور بغیر دوپٹہ سر پر لیے اور بغیر جوتا پہنے بیرونی دروازے سے گلی میں پہنچ گئی اور وہ بے بس ہو کر ٹھہر گیا۔ سامنے دیکھا تو ابو آ رہے تھے۔ ابو نے میرا حال دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے اور ابو مجھے گھر لے آئے۔ ابو کو میں سب حال بتا دیا۔ اس کے بعد میرا کزن اندرونی دروازے سے بھاگ گیا۔ ابو کچھ دیر تو ساکن رہا، اس کے بعد کلاشن نکالی اور کہا، کہاں گیا نمک حرام، آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک نہر تھی، وہی ڈبکی لگا گیا۔ میرے ابو سے سب پوچھ رہے تھے کیا اسے تیرنا بھی آتا ہے۔ ابو نے جواب دیا کہ ہاں آتا ہوگا، نامراد کو ڈوب جائے تو اچھا ہوگا۔ ابو واپس ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے آئے اور مجھے تسلی دی کہ وہ نہیں آئے گا، میں اسے گھر نہیں گھسنے دوں گا۔ اسی دن گاؤں سے امی بھی واپس آ گئی تو ان کو پورا حال کا پتہ چلا تو امی ابو کو بھڑکانے کے بجائے اس کو سمجھایا اور اس کا غصہ کم کیا۔ چھوڑیں، وہ بچہ ہی ہے، ابھی نہ سمجھ ہے، ماموں کے گھر چلا گیا ہوگا، ماموں کو نہ بتانا، وہ پہلے بھی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ ماموں کے گھر نہیں گیا تھا، پتہ نہیں نہر نکل گئی یا زمین نکل گئی۔ میری شادی ہو گئی اور 20 سال گزر گئے، میرے بچے ہو گئے، لیکن اس کا اب تک کسی نے بھی گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کاش انسانوں میں اتنا انسانیت ہو کہ یتیم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جیسا راجو کے ساتھ اس کے ماموں اور مامیوں نے کیا۔ میری دعا ہے کہ سب بچوں پر ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ رہے، آمین۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ کو مل سکے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔